استعمال ہو رہا ہے اور اس میں بیماریوں کا پھر اس طریقے سے آ جانا جو ہے وہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. اور ان میں جو بڑے بڑے وجوہات ہیں ان میں سے بہت ساری وجوہات ہیں. انڈسٹریلی جو پروڈیوس پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ سب سے بڑی وجہ ہے, اور شوگر سویٹن بیوریجز جو ہیں یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے فری شوگر کی. اور ان کا جو فری شوگر کی جو اتنی بڑی وجہ ہے کہ اور پھر اس کا جو ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ہے نان کمیونیکیبل ڈائزیز پہ یا دل کی بیماریوں پہ یا ڈائبٹیز کے اوپر, اگر اس کو ہم کوئکلی دیکھیں ذیابیطس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ایک سوڈا اگر روزانہ استعمال کرتے ہیں تو یہ موٹا ہونے کے چانسز جو ہیں 27% تک بڑوں میں اور 55% تک بچوں میں بڑھ جاتے ہیں. صرف ایک جو اگر بیوریج روزانہ استعمال کی جائے. تو ہمارے ہاں تو بڑا دل کھول کے لوگ 1.5 لیٹر کی بوتل کھولتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اتنا پیتے ہیں کہ جب تک وہ, اور اس کے بعد ایک اور اسٹڈی, ایک میٹا انالیسس ہے جو 11 اسٹڈیز کے اوپر تقریباً 3 لاکھ لوگوں کے سیمپل سائز پہ کی گئی. اس میں یہ دیکھا گیا کہ ایک کلیئر لنک ہے کہ اگر آپ شوگر سویٹن بیوریجز استعمال کرتے ہیں تو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ایک ڈائریکٹ لنک رہا. اور ایک اور میٹا انالیسس جو ہے جو 8 اسٹڈیز کی تھی اس نے یہ ریفلیکٹ کیا کہ تقریباً جو شوگری ڈرنکس استعمال کرتے ہیں ان میں ذیابیطس کا خطرہ 30% تک بڑھ جاتا ہے. ایک اور جو کوہارٹ اسٹڈی ہے اس نے یہ ریفلیکٹ کیا کہ اگر روزانہ کی بنیاد پہ شوگری ڈرنکس استعمال کیے جائیں تو کینسر سے اموات کی شرح 17% تک بڑھ جاتی ہے, یا رسک جو ہے وہ 17% تک بڑھ جاتا ہے. اور اگر 2 گلاس یا اس سے زائد روزانہ شوگری بیوریجز پیے جائیں تو ڈائجسٹیو ڈائزیز سے مرنے کی جو پرسنٹیج ہے وہ 58% تک رسک بڑھ جاتا ہے. اچھا, اب اگر ہم اس کی ایک دیکھیں جو اکانومی کے اوپر کانسیکوینسز ہیں تو اوبیسٹی کے جو اکانومی کے اوپر کانسیکوینسز ہیں, ایک پائڈ نے ایک اسٹڈی کی 2015 میں. ہم نے اب تک ہیلتھ کی بات دیکھی ہے جی کہ یہ ہیلتھ کو بہت خراب کر رہے ہیں. اب ہم اکانومی کی اگر بات دیکھیں تو اکانومی میں بھی تقریباً 428 ملین جو ہے وہ سالانہ اوبیسٹی کے اوپر ہمارے اخراجات آتے ہیں, جو 428 بلین ارب جو ہے اوبیسٹی کے اوپر. یہ پائڈ کا پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس جو گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے اس کی یہ اسٹڈی اور ریسرچ اور ڈیٹا ہے, اور یہ ڈیٹا انہوں نے 2010 کے جو نمبر سے اس کی بیسس کے اوپر کیا ہوا ہے. 2015 میں یہ اسٹڈی کی گئی. تو اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہ 10 سال پہلے کی اور کووڈ سے پہلے کی اسٹڈی ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ اب ہم کہیں زیادہ اس سے جو ہے وہ اکانومی کے اوپر خرچ کر رہے ہیں. اس کی ایک ایگزامپل یہ ہے کہ 2021 میں انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن نے یہ ایسٹیمیٹ دیا کہ صرف ڈائبٹیز کی مینجمنٹ کے اوپر پاکستانی ہر سال یعنی 2021 میں 2640 ملین امریکی ڈالر کے برابر خرچ کرتے ہیں. دیکھیں یہ 2.6 بلین کے قریب ہے. ہم یہاں پہ بہت زیادہ IMF اور جو ہے وہ ان کی بات کرتے ہیں, تو اگر آپ 2.6 بلین سالانہ صرف ڈائبٹیز کی مینجمنٹ کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں تو پھر آپ کی اکانومی کے ساتھ تو بہت سارے برے حالات اور سلوک تو ہوں گے. اور بہت ساری ادویات بھی ایسی ہیں کہ جن کے را مٹیریل ہمیں منگوانا پڑتا ہے, اور الٹیمیٹلی یہ امپورٹ بل کو بھی امپیکٹ کرتا ہے. اچھا, اگر ہم فسکل پالیسیز کی امپورٹنس دیکھیں تو فسکل پالیسیز کی جو ہے وہ بہت خاص اہمیت ہوتی ہے کہ وہ پریارٹی سیٹ کر دے جو پبلک ہیلتھ ہے اس کے لیے. اور خصوصی طور پہ جو فسکل پالیسیز ہیں وہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بھی کریٹ کرتے ہیں جو ایسے پروگرامز ہیں یا جو صحت کے پروگرامز ہیں ان کو بہتر طریقے سے پرفارم کرنے کے لیے. اور علاوہ اس کے جو انڈیویجولز ہیں ان کے جو ایٹنگ بیہیویئرز ہیں اس کو بھی انفلوئنس کرتی ہیں فسکل پالیسیز. تو یہ بات جو ہے وہ عام طور پر ایک کہا جاتا ہے کہ چلیں جی یہ بیماریاں ہو رہی ہیں تو یہ تو صحت والوں کا مسئلہ ہے,
یا محکمہ صحت کو جو ہے اس کے اوپر پریشان ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہے. یہ کسی ایک سیکٹر کا مسئلہ نہیں ہے یہ، اور فائنانس یا فسکل پالیسیز سب سے اہم ہے. بیکاز اگر فسکل پالیسیز جو ہے وہ ایک ڈائریکشن سیٹ کرتی ہیں تو ساتھ ساتھ پریارٹیز بھی سیٹ کرتی ہیں، لوگوں کی انڈیویجول ایٹنگ ہیبٹس کو بھی جو ہے وہ انفلوئنس کرتی ہیں. ایک مثال میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ ہمارے ہاں بڑی بحث ہوتی ہے اس چیز کے اوپر کہ ہم اگر بیوریجز سے باہر نکل کے بھی دیکھیں تو ایڈیبل آئل یا شوگر جو ہے وہ آج بھی ہمارے اسینشیل کموڈیٹیز کا حصہ ہے، اور حکومت ان کے اوپر سبسڈیز دے کر کوشش کرتی ہے کہ لوگوں کو وہ سستے داموں جو ہے وہ مل جائیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سبسڈیز صرف اور صرف بیماریوں کا باعث بن رہی ہیں. اس سے زیادہ اچھا ہے کہ ان چیزوں پہ سبسڈی دی جائے کہ جو زیادہ نیسیسٹی والی چیزیں ہیں اور شاید صحت کو بہتر کر سکتی ہیں. عام حالات میں ہم اگر گھر میں دیکھیں تو چند امپورٹنٹ چیزیں چلیں، شوگر کا بھی استعمال ہوتا ہے، ایڈیبل آئل کا بھی ہوتا ہے، دالیں ہیں، فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، ٹھیک ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو کھانے کی خوراک میں جو ہے وہ تقریباً لازمی استعمال ہوتی ہیں. اور اگر ایک گھر کا بجٹ جو ہے فار ایگزامپل جو ہے 30,000 روپے ہے ماہانہ یا 15,000 روپے ہے یا جو بھی ہے وٹ ایور، تو اس میں سے اگر اس کو 1,000 روپے کی سبسڈی چینی پہ اور ایڈیبل آئل پہ ملنی ہے تو وہ اگر 1,000 کی سبسڈی دالوں پہ یا سبزیوں پہ یا فروٹس اینڈ ویجیٹیبل پہ مل جائے گی تو کون سی قیامت آ جائے گی. وہ سبسڈی اگر آپ صحیح چیز کے اوپر دیں گے تو وہ آپ کے ایٹنگ بیہیویئر کو بھی انفلوئنس کرے گی. جو فسکل پالیسیز ہیں